اللہ رب العالمین جل وعلا کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی صورت مؤمنون کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ کامیاب ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض مقامات پہ ایسا بھی آیا ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن اب بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ زکوٰۃ دینے سے قاصر ہیں، کیونکہ ظاہری ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو مال ہے یہ کم ہو رہا ہے، حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، طبرانی شریف میں حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی عزت کی، صدقہ دینے سے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں برکتیں ہوتی ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے طبقے میں پڑھی لکھے لوگوں کا بھی یہی حال ہے، اور جو نہیں پڑھے ان کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ نے ہمیں مال تو دیا ہے لیکن ہم پھر عذر بہانے تلاش کریں گے کہ آیا مجھ پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں، ہم دینے کے مستحق ہیں یا نہیں۔ لیکن ائمہ نے فقہا نے اس میں واضح جس چیز کی نشانی بیان کی ہے اس میں تو کوئی چھپ نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، اس مالیت کا جو بندہ مالک ہے نا اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ 7.5 تولے سونا، اب آپ عصر حاضر میں دیکھ لیں کہ سونے کے 1 تولے کی کتنا بھاؤ ہے، 1 لاکھ پلس کچھ ہزار، یہ اتنا تقریباً ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 7.5 لاکھ روپے مالیت، اور پھر اسی طریقے سے 52.5 تولے چاندی، اس مال کی تناسب سے یا نسبت سے جو بندہ مالک ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کب اور کیسے دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایسا مال جس کا ہمارے پاس 1 سال کا پیریڈ گزر جائے، جیسے یعنی آپ سمجھ لیں کہ سونا چاندی وغیرہ کوئی ہم نے ذخیرہ کر کے رکھا ہے، جمع ہے ہمارے گھر میں، تو اس میں یہ ہے کہ بعض ہماری بیٹیاں بہنیں یا گھر میں اور بھی مطلب والدین میں سے والدہ ہوئی یا باقی رشتے جو ہیں وہ سونے کو یوز کرتے ہیں، اور عورت کر سکتی ہے، سونا عورت کا سنگار ہے، مرد کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو جو سونا 7.5 تولے سونا اس کی ملیت یا اتنا مال ہمارے پاس ہے، وہ جو سونا جمع ہے ہمارے گھر میں اس پہ 1 سال کا ٹائم گزرے گا، چاہے ہم ہر سال رکھیں تو یاد رکھنا کہ اس کا زکوٰۃ جو ادا کرنا ہے نا وہ ہر سال ہم پہ فرض ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کس نوعیت کے انسان پہ زکوٰۃ فرض ہے، بالغ ہو، مسلمان ہو، صاحب شعور ہو، نابالغ بچے پہ یا بچی پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، غیر مسلم پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، صاحب نصاب جو ہے اگر نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، صاحب مال ہو، ذی شعور ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب آپ یاد رکھنا دوستو کہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک بندے نے نماز پڑھ لی ہے تو اس نے زکوٰۃ نہ بھی دے تو کام چل جائے گا۔ امام احمد بن حنبل المسند میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور امام طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے نا، اگر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے۔ اکثر ایک پنجابی میں مثال عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ کی 5 انگلیاں دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ انگوٹھا ہے، ساتھ والی انگلی ہے، پھر ایسے 5 ہیں۔ اب دیکھیں 5 ہیں، اگر ان میں سے اللہ نہ کرے کوئی ایک کو کاٹ دے تو ہاتھ تو باقی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ سر دیکھیں ہاتھ کی رونق اور خوبصورتی میں فرق آ گیا ہے۔
اسی لیے یاد رکھنا اسلام نے بھی خاص چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، لیکن نوعیت کے لحاظ سے ہر میں فرق ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں نا، نماز ہر ایک کے لیے ضروری ہے، حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پہ ہے، جہاد بھی وقت کے لحاظ سے ہے، روزہ بھی مریض کو چھوٹ ہے، بیمار کو چھوٹ ہے۔ اس لیے جو زکوٰۃ ہے وہ غریب فقیر پر نہیں ہے، وہ صاحب مال آدمی پہ ہے، جس کو اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے وہ زکوٰۃ دے۔ اب اس میں ایک اور بھی بنیادی جملہ ہے، یہ بھی آپ نے غور سے سننا ہے میرے بھائیوں، کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونا، مال کا بڑھنا، اس میں اضافہ ہونا۔ یعنی سادہ لفظوں میں ایسا ہے کہ جس مال کی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے وہ مال جو ہے وہ ناپاک ہے، وہ مال کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے لوگ، یقین جانے بڑے بڑے کاروباری اور ہم بڑے بڑے لوگ، ہم اس کو بڑا حقیر سا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک سادہ انداز سے آپ دیکھیں نا تو آج ہمارے معاشرے میں شاذ و نادر ہی کوئی بندہ ہے جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، نہیں تو ہر بندہ جو ہے نا اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ بس ہم نے عذر بانے، یار فلاں کی تو پہلیاں ہیں میری پہلیاں نہیں، یار تیرے پاس دیکھنا تو مال کو ہے، پہلیاں نہیں یہاں دیکھی جائیں گی۔ کسی کے پاس 5 مربع ہیں، کسی کے پاس 1 ہے، کسی پاس نہیں ہے، لیکن ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ پہلیاں مربع جدادیں نہیں بھی، لیکن اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے، ان کا بزنس ہے، کاروبار ہے، ان کی آمدنی کافی زیادہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے، کافر پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایک روایت آپ سنتے جائیں، حضرت امام بخاری علیہ رحمہ آپ اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے سب سے افضل ترین شخصیت، خلیفہ اول، خلیفہ راشد، سرکار کے بہت بڑے محب، آپ سے بڑا نبی کریم علیہ السلام کی امت میں حضور کا عاشق نہیں ہے، جب آپ منصب خلافت پہ فیض ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے وصال مقدس کے بعد، تو کچھ علاقے کے لوگ جو تھے نا، عرب کے رہنے والے، وہ زکوٰۃ دینے سے باغی ہو گئے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معاونین کو، اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ تلواریں باہر نکال لیں، میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا، اور اتنی دیر تک جنگ کروں گا جب تک ایک بندہ بھی زکوٰۃ نہیں دے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین، اتنا غصہ اور تشدد اچھا نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کا تو فرمان ہے کہ میں اتنی دیر تک جہاد کروں گا جب تک لوگوں کی زبانوں پہ کلمہ حق نہیں جاری ہو جائے گا، یعنی جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ لیں گے، اس دیر تک میں تلوار اپنی نیام میں نہیں رکھوں گا۔ تو لہٰذا یہ لوگ تو مسلمان ہیں جن کے ساتھ آپ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ جہاد کرو، تو اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، عمر سن، یہ زکوٰۃ کا معاملہ صدیق کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یا میں یہ زکوٰۃ جو وصول کر رہا ہوں میں اپنے گھر نہیں کھانے والا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کے غرباؤ، مساکینوں، یتیماؤ، فقراء لوگوں کا مال ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک یہ ایک بکری کے حساب سے بھی زکوٰۃ نہیں نہ دیں گے، صدیق اکبر اپنی تلوار نہیں روکے گا، اور میرا اس دن تک ان سے اعلان جنگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ طریقہ میرے نبی علیہ السلام کا ہے۔ دیکھیں نا، باقی معاملات میں ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اور نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، تابعین کا ہے، تو یہاں جب ہمارے گھر مال دینے کی بات آتی ہے ہم پھر صحابہ اور نبی علیہ السلام کو بھول جاتے ہیں۔ صدیق اکبر سرکار فرماتے ہیں، اتنی دیر تک میں جنگ نہیں روکوں گا، لڑتا رہوں گا جب تک یہ ایک بندہ بھی ان میں ایسا نہیں ہے جو زکوٰۃ نہ دے۔ یہ حضرت صدیق اکبر پاک کا فرمان ہے، اور بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یاد رکھنا کہ یہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ جہاد، یہ اللہ نے ہم پہ فرض کیے ہیں، نبی علیہ السلام نے ذاتی طور پہ ہم پہ فرض نہیں کیے۔ اور یاد رکھنا، یہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، پہلی امتوں میں بھی تھا، لیکن وہاں فرق کیا تھا؟ آج ہمارا مال غریبوں یتیموں میں بانٹا جاتا ہے، لیکن بعض انبیاء علیہ السلام کے دور میں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے تفسیرات میں،
وہ سارا صدقات کا مال جو تھا نا ایک جگہ پہ ڈھیر کر دیتے، یعنی ایک جگہ پہ ڈھیر لگا دینا جو ان کے صدقات تھے، خیرات تھے۔ آسمان سے ایک آگ نما ایک گولا آتا، آگ کا شعلہ زمین پہ اترتا، وہ اس مال کے اطراف میں چکر لگاتا۔ اگر تو وہ صدقہ جو انہوں نے دیا ہے لوگوں نے، اگر وہ حلال مال کا ہے تو پھر وہ آگ جو تھی نا اس مال کو کھا جاتی۔ اگر وہ مال نجائز سے کمایا ہوا پیسہ صدقے لیے انہوں نے وقف کیا تو وہ آگ چکر لگا کر واپس لوٹ جاتی۔ یہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوتا تھا، لیکن میں کہتا ہوں ہم ساری زندگی بھی اللہ کی کرم نوازی اس کی شکر گزاری کریں، ہم نہیں کر سکتے کہ ہمارا ہی مال ہے اور ہمارے ہی غریب بھائیوں کے کام آ رہا ہے۔ ہمارا میاں صاحب فرماتے ہیں نا مالاں والے سخی نہیں ہوندے سجنا سخی کنگال، فرمایا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے سخیاں مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جانی دوستو کدے سخی کنگال نہیں ہوندا۔ یہ نہیں ہے سخی کہ ہمارے پاس اربوں ہیں اور جناب اتنا پیسہ ہم نہیں، سخی وہ جس کو اللہ نے دل بڑا دیا ہے، جس کے اندر درد انسانیت ہے، اللہ رسول کی محبت سے آشنا ہے۔ آج آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے، آج ہم دیکھیں یہ میڈیا چینلوں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور جناب جو حق والے ہیں ان کو برا کہا جا رہا ہے اور جو برے ہیں ان کو سچا کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ یقین جانے میں بس ایز اے لاجیکلی ایک بات چھوٹی سی آپ کو عرض کرتا جاؤں کہ جس ملک میں جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنیاد ہو، جس ملک میں جو ملک مسلمانوں کا ہو اور اسلام کے نام پہ اس کو حاصل کیا گیا ہو، اور ہمارے اولیاء نے اتقیاء نے اصفیاء نے جہاں جانوں کے نذرانے پیش کیے ہوں یار، اس ملک میں ایک چوڑے کی باقی زندیقوں کی ذلیلوں کی عزت تو محفوظ ہو اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پاک اور حرمت پہ پیرا کوئی دینے والا نہ ہو، اور اگر کوئی پیرا دینے والا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ دہشت گرد ہے اور یہ ہے یہ وہ ہے، تو پھر ان صحابہ کو کیا کہو گے جن 1250 صحابہ نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور پھر حضرت آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے کہ جنہوں نے سرکار کی ختم قرآن کا اعلان ہے، رسول اللہ کا اعلان ہے، بلکہ ہر نبی نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان کیا۔ یار آج ظلم کی انتہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہم لبرل لوگ بن چکے ہیں، حق والوں کا ساتھ چلیں یار، ہم تلوار نہیں پکڑ سکتے، کم از کم ہم حق کا ساتھ تو دینے کو تیار ہیں نا۔ جب قبر میں جائیں گے کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا واللہ۔ بابا جی بوٹا گجرات والا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جڑے کہیں سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جڑے تکدے سی نین دنے راتی، اج انہاں وی باریاں ماریاں نے، جد خزانے گلشن اندر وال کھولے، پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا اے جھوٹ ہے جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ آپ اس کو دیکھیں نا جی، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نبی اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن جیل خانے میں رہے، اب تم کیا کہو گے کہ وہ سچے نہیں تھے؟ حضرت امام احمد بن حنبل خلق قرآن کے مسئلے میں جیل خانے میں آپ نے روڑے برداشت کیے، چابک جسم پہ برداشت کیے، اب کیا کہو گے وہ سچے نہیں تھے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیل میں رہے، ہم کیا کہیں گے وہ اس طرح تھے؟ حضرت سیدنا امام علی مقام سید الشہداء نواس مصطفیٰ نور چشم مولا علی المرتضیٰ حضرت سیدنا امام حسین پاک سرکار، آپ 72 لے کے کربلا میں آئے، لاکھوں کے سامنے مقابلہ کیا، اب کیا کہو گے حق کدھر تھا؟ بتاؤ نا، اپنی جان اپنے بچوں کی بھائیوں کی شہادتیں آپ نے پیش کی اللہ کے دربار میں، اب کیا کہو گے یزید سچا تھا؟ نہیں بھائی جان، یہ نہیں ہے کہ کسی پہ مشکل وقت ہے ہم کہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور ہم نے اغیار کا ساتھ دینا ہے، ہم نے اغیار کا ساتھ نہیں دینا، ہم نے حق کا اور اللہ رسول کا ساتھ دینا ہے۔ اسلام پہ مشکل وقت آتے رہتے ہیں، لیکن میں کل بھی عرض کر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ مثل مومن کون سا درخت ہے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، مثل مومن کون سا درخت جو مومن کی مثل ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو میرے صحابہ، کھجور کا درخت مثل مومن ہے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ پت جھڑ کا موسم ہو، خزاں کا موسم ہو، بہار کا موسم ہو، جیسا بھی موسم ہو نا، پتوں نے کبھی اپنے تنے کا ساتھ نہیں چھوڑا، حالات مشکل آئیں،
حالات اچھے آئیں، کمپرومائز جس طرح، لیکن وہ جو پتے ہوتے ہیں نا کھجور کے، وہ اپنے تنے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہی مومن کی مثال ہے، چاہے مومن تلوار کے نیچے ہوگا، دشمن کے سامنے ہوگا، مشکلات میں ہو، آسانی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، رش میں ہو، بھیڑ میں ہو، کسی حالت میں بھی ہوگا، مومن کبھی حالات کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گا، بلکہ وہ اللہ رسول کی رضا پہ راضی رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھنا مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، اگر ہم کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسلام کے نام پہ داغ و دھبہ ہیں تو پھر ہمارا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب دیکھیں نا، یہ بنیادی چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ اتنی زندگیاں ہوئیں گزر گئیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام چیز کیا ہے۔ یہ حدیث پاک آپ غور سے سنیے، یہ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ جس بندے کو اللہ نے مال عطا کیا، رزق دیا، اور اگر وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ جو مال ہے نا، یہ کل قیامت ایک گنجا سانپ بن کر آئے گا۔ سن رہے ہیں میرے بھائیو؟ بخاری شریف اسخ بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ کی سب سے چوٹی کی کتاب ہے، یہ مین سٹریم کی مرکزی کتاب صحیح البخاری۔ یعنی جو بندہ جس کو اللہ نے مال دیا، رزق حلال ہے اس کے پاس، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے زکوٰۃ نہ دے، تو یہ جو ہم نہیں نہ دیتے، یہ مال ہمارا کل قیامت والدن ایک گنجا سانپ بن کے آئے گا۔ اب یہ بن کے آئے گا، کیا کرے گا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ جو سانپ ہوگا نا، یہ مال سانپ ہوگا اور اس بندے کے گلے میں اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی؟ کبھی یہ جناب علی ہمارے ہونٹوں سے کاٹے گا، کبھی ہمارے رخسار پہ کاٹے گا، کبھی ہمارے کانوں کو کاٹے گا، یعنی پورا یہ انسان کے جسم کا سب سے نرم و نازک حصہ جو ہوتا ہے نا، یہ فیس والا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور ہمارے پورے وجود کی دکھ جو ہوتی ہے نا، خوبصورتی، وہ چہرے پہ ہے۔ تو یہ سانپ جو ہے نا، یہ زکوٰۃ نہ دینے والا مال جو سانپ بنے گا، یہ ہمارے گردن میں ایسے لپیٹ دیا جائے گا، اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے پھر یہ کاٹے گا، دوڑائے گا، انسان ڈر کے مارے بھاگے گا، لیکن یہ بھاگنے نہیں دے گا۔ اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کے ساتھ ہی آپ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سانپ ہوگا نا، یہ زکوٰۃ نہ دینے والا جو ہمارا ناجائز ناپاک مال ہے، اس کو اللہ ایک سانپ بنا دے گا، یہ انسان کو دوڑائے گا، اور یہ ایسے اپنا جبڑا کھولے گا، انسان دیکھ کے اسے مر جائے گا۔ اتنا یہ بھیانک اور اتنا ڈراؤنا ہوگا۔ اور پھر حتی الوسا انسان اپنی جان چھڑاتے چھڑاتے اپنے ہاتھوں کو اس کے منہ میں ڈال دے گا، یہ انسان کو چبانا شروع کر دے گا، اتنا یہ زہریلا سانپ ہوگا۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریفرنس سے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کا مالک بنایا، یہ حدیث پاک سنیں غور سے، سونے اور چاندی کا مالک بنایا، اور اس نے حق ادا نہ کیا، یعنی جو حق تھا، جس طرح میں نے عرض کیا 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، یہ ملیت کا جو مالک ہے، اگر وہ حق ادا نہیں کرتا، اللہ نے اس کو وافر سونا بھی دیا، چاندی بھی دی، مال بھی دیا، اگر وہ اس کا حق نہیں ادا کرتا، کل بروز قیامت، کل قیامت کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جہنم میں خاص جگہ ہوگی اس کے لیے، وہاں آگ کو بھڑکایا جائے گا، وہاں جب آگ بھڑکے گی نا، تو اس انسان کو پھر اس آگ میں کیسے جلایا جائے گا، اس کو غور سے سننا۔ کبھی اس کو جناب سیدھا پشت کے بال، کبھی سینے کے بال، کبھی دائیں کروٹ پہ، کبھی بائیں کروٹ پہ، کبھی پیشانی کے بال، اس کے جسم کو اس جہنم کی آگ سے داغا جائے گا۔ داغنا کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھیں نا، ہم پنجابی لوگ ہیں، اور ہم کبھی ایسا ہوتا ہے یہ جو بھینس گائے کے جو پیچھے دم ہوتی ہے نا، جس میں پوچھ کہنے ہیں دم، کبھی اس میں کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے جو جٹ نما لوگ ہوتے ہیں نا، اس کو کاٹ کے داغ دیتے ہیں۔ کیسے؟ وہ تیل گرم کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو ایسے داغ لگاتے ہیں، مطلب وہ بعد والی بیماری آگے نہ پھیلے، دم میں ہوتا ہے، ہمارے پنجابی کلچر میں ہے یہ چیزیں، تو یاد رکھنے، اس کو کہتے ہیں داغنا۔
تو جہنم کی آگ سے انسان کی پیشانی کو داغا جائے گا، سینے کو داغا جائے گا، پشت کو داغا جائے گا، ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء کو داغا جائے گا. لیکن کیوں؟ ہر ایک کو نہیں، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دینے والا، صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں دینے والا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دوسرا، جس کو اللہ نے اونٹ دیے، بھینسیں دیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، جو ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا. اس پہ بھی ایک جملہ آپ سنتے جائیں، سمپل سا میں بتا دوں. 5 اونٹوں سے نیچے زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی 4 اونٹ ہیں ہمارے پاس، 3 ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. 5 اونٹ ہوں گے نا، 5 اس مقدار کے 5، اس کے بعد 1 سال کی بکری یا بکرا یا بھیڑ کا بچہ یا بچی، یہ 1 سال پوری اس کی سمجھ لیں عمر ہو، وہ ہم پہ زکوٰۃ ان کی بنتی ہے. وہ سال جب بھی گزرے گا ہم وہ دیں گے. ٹھیک ہے، 5 اونٹوں پہ. اسی طریقے سے 30 سے نیچے گائے بھینسیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. 30 سے اوپر جائیں گی تو پھر ہم پہ زکوٰۃ بنے گی. گائے اور بھینس جو ہے نا، یہ مقدار میں 30 سے کم ہوگی زکوٰۃ نہیں ہے. 30 سے اوپر جائیں گی، 35 40 ہو جائیں گی، پھر زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے بھیڑ بکریاں جو ہیں، یہ اگر 40 سے نیچے ہیں، اس پہ ہم پہ زکوٰۃ نہیں ہے. 40 سے زیادہ تعداد میں ہو جائیں گی تو پھر ان پہ زکوٰۃ ہے ہماری. اچھا، یہ جملہ تو یہاں ہوا. جو میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ اونٹ ہیں، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، بکری ہے، دمبا وغیرہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں نے ان کی زکوٰۃ نہیں نہ دی، کل جب قیامت کا دن ہوگا، چٹیل میدان میں، یعنی صاف میدان ہوگا، اس میں اس انسان کو لٹایا جائے گا، بالکل صاف میدان میں. اور پھر وہ اونٹ جو دنیا میں اس کا مال تھا، وہ کیا ہوگا؟ وہ خوب فربا، تازہ، طاقتور ہوگا. اللہ حکم کرے گا کہ اس کو بلاؤ. وہ میدان میں لیٹا ہے، ادھر سے اونٹ آ رہا ہے. یہ حدیث پاک بخاری شریف میں سنتے جانا، مسلم پاک میں بھی ہے اور مسند احمد بن حنبل میں ہے. وہ اونٹ آئے گا، وہ بندہ ایسے لیٹا ہے، چت لیٹا ہے، سینہ اوپر ہے، پشت نیچے ہے. اللہ اس اونٹ کو حکم دے گا کہ اس کے سینے پہ پاؤں رکھ دو. سن رہے ہیں میرے بھائی؟ ہاں، یہ کہاوت نہیں ہے، حدیث پاک عرض کر رہا ہوں. وہ بندہ ایسے لیٹا ہے اور اس اونٹ کو حکم دیا جائے گا کہ اس کے سینے پہ، اس کے پیٹ کے اوپر پاؤں رکھو اور کھڑے ہو جاؤ. وہاں ویسے تو آپ دیکھ لیں نا کہ اتنا وزنی طاقتور اونٹ ہوتا ہے، کوئی بندہ بھی علیل کلیل سا نیچے لیٹے تو وہ تو ایک پاؤں سے مر جائے گا. لیکن سلف فرماتے ہیں اللہ مرنے نہیں دے گا، رسوا کرنا ہے نا اس نے. دنیا میں ہم جو دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا نا. یعنی اللہ حکم دے گا کہ اس کے پیٹ کے اوپر اپنا پاؤں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کتنا طاقتور ہوتا ہے، کتنا فربا ہوتا ہے، کتنا وزنی، کتنا توانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، بھرپور فربا. تو جب وہ سینے پہ، پیٹ پہ پاؤں رکھے گا، انسان مرنے سے پہلے مرے گا، لیکن رب مرنے نہیں دے گا. اللہ مرنے نہیں دے گا، لیکن وہ اتنا وزن ہے، اللہ فرمائے گا کھڑا ہو جائے. وہ ایک کھڑا رہے گا، اللہ فرمائے گا چل تو چلا جا، دوسرا آ جا، تیسرا آ جا، چوتھا، پانچواں، جتنے ہوں گے وہ ہر ایک اس بندے کے سینے پہ، پیٹ پہ ایسے پاؤں دبائے گا کہ مرنے سے پہلے بندہ مر جائے گا، لیکن اللہ مرنے نہیں دے گا. اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہی حدیث ہے، جس نے بھینسیں ہیں، گائے ہیں، تو ان کو بھی اللہ بڑا فربا، خوبصورت، تر و تازہ، طاقتور ہوں گی. بروز حشر اس کے مالک کو جس نے ان کی زکوٰۃ نہیں دی، اس کو بھی ایک چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا، بالکل ہموار. ہموار کہتے ہیں ایک جیسی جگہ. ٹھیک ہے، اللہ اس گائے بھینس کو حکم دے گا کہ تو بھی ایسا کر، اپنا پاؤں اٹھا، اس کے سینے پہ یا اس کے پیٹ پہ رکھ اور کھڑے ہو جا ایسے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ مطلب یہ دوہا کرتے ہیں نا ہمارے گاؤں کے لوگ، اور شہروں میں بھی اکثر ہوتا ہے، گائے بھینس ہوں یا کوئی بھی ہم دوہتے ہیں، جس طرح دودھ چونا پنجابی میں کہتے ہیں نا. تو آپ کو پتہ ہے کہ کبھی نہ کسی گائے کا یا بھینس کا پاؤں ہمارے کہیں پاؤں پہ آ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ انگلیاں لے جاتا ہے، اتنی وزن ہوتا ہے اس کا. تو جو سارا وزن اٹھا کے ہمارے پیٹ کے اوپر رکھ دے، تو پھر بتاؤ مرنے سے پہلے بندہ نہیں مرے گا؟ لیکن مرنے سے پہلے قبلہ مرے گا، لیکن رب مرنے نہیں دے گا. اسی طریقے سے یہ جملہ بھی سنتے جائیں. میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو اس بندے نے بکریاں یا بھیڑیں رکھی ہوئی ہیں دنیا میں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دے گا، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اس بندے کو بھی لٹایا جائے گا، اور اس بکری کو، اس بھیڑ کو اللہ حکم دے گا کہ جلدی آؤ، اور اس کو لمبے لمبے سینگ دیے جائیں گے۔ سینگ سمجھتے ہو نا، یہ بکریوں کے سروں کے اوپر ہوتے ہیں، بعض یہ ہمارے لیلے جو ہوتے ہیں، بھیڑ کا بچہ اس کے سر پہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ فرمائے گا ان کو بڑے بڑے سینگ ملیں گے، اور اللہ فرمائے گا آؤ اور ان سینگوں سے ان لوگوں کو مارو جنہوں نے تمہارا حق نہیں ادا کیا۔ بھائی دیکھیں، آپ اگر میرے بھائی کسی گندی جگہ پہ بیٹھیں گے بدبو آئے گی، پھولوں میں بیٹھیں گے خوشبو آئے گی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نا، چنگیاں بندیاں دی صحبتیں میں جویں وچ دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر ہلے آن ہزاراں، اور پیڑے بندے دی مجلس میں جویں وچ دکان لوہاراں، کپڑے پاویں سجنا لکھ کنج بئیے پر پھلے پین ہزاراں۔ شرابوں پینے والوں میں بیٹھیں گے ہمارے اندر وہی چیزیں آئیں گی، زانیوں کے پاس بیٹھیں گے وہی اثرات ہم میں مرتب ہوں گے، چوروں کے پاس بیٹھیں گے ہماری سوچ چوری والی ہوگی، بری مجلس میں بیٹھیں گے، اغیار میں بیٹھیں گے، دنیا داروں میں بیٹھیں گے، سیاہکاروں میں بیٹھیں گے ہمارے اندر، کیونکہ ماحول جو ہوتا ہے نا یہ انسان کی زندگی کو بدلتا ہے۔ آپ کبھی دیکھنا صحابہ پاک کے بیٹوں کی، ان کی بیٹیوں کی زندگی کو دیکھیں، ان کو پتہ تھا ہمارے والدین ایسے، ہم نے ایسا کرنا ہے، اب ہم چوروں میں بیٹھیں گے ہمارے میں اثرات وہ آئیں گے۔ اس لیے جب دین والوں کے پاس یا دین کی مجلس میں بیٹھیں گے، واللہ بخدا میرے نبی علیہ السلام کو فرمانے، دین کی مجلس میں بیٹھنا ایسا ہے جیسے تم جنت کی مجلس میں بیٹھے ہو۔ ٹھیک ہے، آخر پہ ایک جملہ دوں گا اور آپ کی دعا کا طالب ہوں، یہ حدیث پاک آپ سنتے جائیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا سرکار نے فرمایا، یہ صحیح ابن خزیمہ میں حدیث موجود ہے۔ کس کتاب میں؟ صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے میرے بھائیو، اس کو سنتے جائیں۔ سرکار کا فرمان مقدس ہے کہ دوزخ میں سب سے پہلے 3 لوگ جائیں گے، دوزخ میں سب سے پہلے 3 لوگ جائیں گے، اور ان تینوں میں سب سے پہلا وہ بندہ ہوگا جس نے اللہ نے مال دیا اور اس نے دنیا میں اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی۔ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے۔ یار میرے بھائیو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں سے مالا مال فرمائے، یہ بس ہمارے اندر کا چور ہے یار، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں زکوٰۃ کیا ہے یار، 100 کے ساتھ 2.5 روپے کیا زکوٰۃ ہے، 200 کے ساتھ 5 روپے، 400 کے ساتھ 10 روپے، اور جناب 800 کے ساتھ 1000 کے ساتھ 25 روپے زکوٰۃ ہے۔ یار کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ 1000 کی 25 روپے، 1000 کو آپ جناب 10 میں لے لیں گے، چلتے جائیں، یار کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اچھا میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں اور میں اپنی تقریر مکمل کر دیتا ہوں، یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہم ویسے اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں نا، غریب آیا، مانگنے والا سائل، دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، یہ صدقہ ہو سکتا ہے، خیرات ہو سکتی ہے، آپ کی سخاوت تو ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست انہوں نے مجھے فون کیا، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں سال میں ہزاروں میں خرچ کرتا ہوں، میری تو زکوٰۃ ہوگی۔ میں نے کہا بابا نہیں ہے، نہیں، اس کے ایک جملہ ہے۔ ویسے کیسے؟ اب دیکھیں نا، ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے تو ظہر کی نماز کی نیت کریں گے، عصر کے وقت میں ظہر کی نماز ادا نہیں ہو سکتی، قضا تو پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے وقت میں ہم عصر ادا نہیں پڑھ سکتے، سمجھ رہے ہیں، عشاء کے وقت میں صبح کی نماز ادا نہیں ہو سکتی، قضا پڑھ سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ساری زندگی ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر گھڑی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، سبحان اللہ، اس کی تو شان ہی بڑی بلند ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے راستے میں خلوص صدق سے خرچ کرتا ہے نا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے گندم کا ایک دانہ ہم ایسے اپنی زمین میں پھیلاتے ہیں، وہ زمین کی نیچے تہہ میں جائے گا، ایک تنا نکلے گا، تنے کے اوپر ایک بالی نکلے گی، بالی میں پھر خوشے نکلیں گے، یعنی ایک دانے سے 100 سے اوپر ہمیں دانے ملیں گے۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو دنیا میں اللہ انعام دیتا ہے، وہ تو بڑا سخی آدمی ہے۔ لیکن میرے بھائی زکوٰۃ یہ ہے کہ ایک اللہ نے ہمیں مال دیا نا، ہم مالک ہیں،
اس پہ جب سال کا ٹائم گزرے گا نا پھر ہم نیت کریں گے کہ یہ والا جو ہمارا مال ہے نا، یہ جو ہم دے رہے ہیں بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں پہ ہے؟ سب سے پہلے یہ بھی جملہ سن لے، تقریر ختم ہو گئی، سب سے پہلے اپنی برادری میں غریب 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 سے غریب انسان پہ ہے۔ یہ برادری والوں کو بھی مہربانی کرنی چاہیے، اگر کوئی برادری والا اللہ رسول کے طریقے پہ چلتا ہے تو آپ لے لیا کریں۔ اچھا یہ غیروں سے لے لیں گے، اپنے دیں کہ اچھا تو ساڑھنا شریکہ کٹنڈ ہے۔ ہماری جہلیت ایسی ہے کہ وہ اگر کوئی برادری والا بندہ کہے گا لے جاؤ، نہیں تو اپنے گھر لے کے جا، اتنا تو بادشاہ، اتنا چودھری، میں تمہیں جانتا ہوں۔ اچھا پڑوس والے مانگنے والا کوئی چیز مانگ کے لائے گا، اسے دے گا، وہ لے لے گا، لیکن جو اللہ رسول کے شریکے پہ چل رہا ہے اس کی نہیں لے گا۔ برادری میں اگر کوئی غریب ہے نا، سب سے پہلا مستحق ہے ہمارے خیرات کا، صدقات کا، ہمارے جناب علی زکوٰۃ کا۔ دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے ابن السبیل یعنی مسافر لوگ، یتما، مساکین، فقیر، راہگیر، یہ وہ لوگ ہیں اور جو اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں، یا کسی ادارے میں کوئی غریب مسکین لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے بھی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں نہیں لگ سکتا۔ سن رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ بھی بڑا ضروری سوال ہے رانا صاحب۔ زکوٰۃ کا پیسہ کیونکہ صدقہ ہے اور صدقہ اللہ کے گھر میں نہیں لگ سکتا۔ اچھا اس کا دوسرا ایک حل ہے، اگر میں مستحق زکوٰۃ ہوں نا، آپ میں کوئی دینے والا ہے اور میرے میں شرعی تمام وہ قواعد پائے جاتے ہیں زکوٰۃ لینے کے، میں آپ سے وہ زکوٰۃ لے لوں گا۔ اب کیونکہ آپ نے مجھے زکوٰۃ دے دی، آپ کا تو جو بارہ تھا اتر گیا، اب اس مال کا میں مالک ہو گیا ہوں، اب اس مال کا میں مالک ہو گیا ہوں۔ آپ اگر ڈائریکٹ مسجد میں دینا چاہتے تو وہ مسجد میں نہیں لگ سکتا، لیکن وہ مال آپ نے مجھے دیا ہے، اب میں اس کا مالک ہو گیا ہوں، اب یہ جو مال ہے نا یہ میں پھر اللہ کے گھر میں دے سکتا ہوں۔ آپ دے رہے ہیں، آپ کا صدقہ ہے، وہ میرے پہ صدقہ میں لے سکتا ہوں کیونکہ میں چھوٹا بندہ ہوں نا، تو اللہ تو آپ بڑا ہے، اس کا گھر بھی بڑا ہے۔ سید پہ زکوٰۃ جو ہے یہ نہیں لے سکتا، سید پہ صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ سن رہے ہیں جملہ؟ تو زکوٰۃ آپ مسجد میں نہیں دے سکتے، اگر آپ دینا چاہیں تو اس میں ایک ہیلہ ہے، یہ ہے آپ کسی مستحق کو دیں، وہ مالک بن جائے، وہ آپ اپنی مرضی سے وہ دے سکتا ہے۔ اس میں ایک اور جملہ بھی، کیوں؟ کیونکہ ہم کو اللہ نے مال اضافی دیا ہے، ہم نے اپنے مال کا صدقہ دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو اتنی مالیت ہے نہیں، وہ مال جب میں لے لوں گا اب وہ میری کیا ہوگا، کسٹڈی میں آ جائے گا، وہ مال کا میں مالک بن جاؤں گا۔ اب میں دیکھوں گا کہ یہ مال لینے کے بعد کیا میں مستحق زکوٰۃ ہو سکتا ہوں یا میرا نصاب زکوٰۃ کے برابر ہے، تو میں دیکھوں گا نہیں، میں تو خود مانگ کے لینے والا ہوں، تو میرے وہ جو لیا ہوا مال ہے نا وہ میرے پاس آنے کے بعد بھی میں زکوٰۃ دینے والوں میں نہیں آ سکتا، تو اس لیے وہ تونگری کی حالت نہیں ہے، یہ فقیری ہے اور مال کا میں مالک ہو گیا، وہ مال میں نے اللہ کے راستے میں دیا، وہ چل سکتا ہے، مسجد میں لگ سکتا ہے۔ اور لاسٹ پہ ایک جملہ یاد رکھنا بھائیو، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی حج قبول نہیں ہے، حدیث پڑھ رہا ہوں اور دعا لینی ہے آپ کی، طبرانی شریف، اس کی حج قبول نہیں ہے، اس کا عمرہ قبول نہیں ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا روزہ قبول نہیں ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ 100 کے ساتھ ہم 2.5 دینے پہ مر رہے ہیں نا، سونے نبی پاک کی حدیث، جیسے زکوٰۃ دینے والے کی بڑی شان ہے ایسے نہ دینے والے کو ذلت بھی بڑی ہے۔ نماز نہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ سے فارغ ہے وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، میری بھی دعا ہے، آپ بھی کریں کہ اللہ ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنائے، اور اللہ نے ہمیں حلال رزق دیا ہے، آپ سال بعد اس کا حساب لگایا کریں، اس کی گنتی کریں، نہیں پتہ کسی عالم دین سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور سب کچھ ہونے کے بعد بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، ہونے کے باوجود ہائے میں مر گیا۔ اچھا میں نا اکثر یہ بات کرتا ہوں، اچھا یہی تو شکوہ ہے اور یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر تم کفر کرو گے تو میں عذاب شدید تم پہ جو ہے مسلط کروں گا۔ یہ ہم کہتے ہیں نا یہ مولوی ہم تو نشکری کرتے، یہ نشکری نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے،
رزق، عزت، لباس، کھانا پینا، رہنا، شان و شوکت، وجاہت، لوگ تمہیں سلام کرتے ہیں، پھر بھی تو کہتا ہے حافظ صاحب، علامہ صاحب، میں تو مولانا صاحب بڑا مر گیا ہوں، ہائے میرے تو پلے کچھ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی رانا صاحب عادت ہوتی ہے ایسی، حاج صاحب سب کچھ ہونے کے باوجود ہائے میں مر گیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ کفر نہ کیا کریں، یہی تو کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، میں ان لوگوں کی دعا ہر وقت قبول کرتا ہوں جب چاہے جن کا میری ذات پہ کامل ایمان ہے۔ فاذکرونی واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں، واشکروا لی، اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون، کفر نہ کرو۔ کفر نہیں ہے سب کچھ۔ اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم آپ شریعت کو اٹھا کے پڑھیں، آج ہر ممبر پہ مولوی کہے گا جناب سب سے پیاری حضور کی بیوی، سب سے افضل سرکار کی بیوی اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہے، اس میں شک بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک جملہ یاد رکھنا دوستو، جب لوگوں کے بچے میری ماں دیکھتی تھی نا، آئے تو اماں جی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایک دن آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، نبی دو عالم علیہ السلام تشریف لائے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج تیری آنکھیں نم ہیں آنسوؤں سے، وجہ کیا ہے؟ اماں جی کہتے ہیں نہیں حضور کوئی نہیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں پھر بھی اب سننا، ہماری اوقات کیا ہے اور جن کی اداؤں کا نام قرآن ہے۔ یار میں کیا کیا بتاؤں، سورت نور پڑھ کے دیکھیں، اس میری ماں کی شان میں اللہ نے پوری سورت نور اتار دی ہے۔ جن کی اداؤں کا نام قرآن ہے ان کی زندگی کو ذرا غور سے دیکھیں۔ تو میرے آقا سرکار نے بار بار جب پوچھا نا، سرکار کو بڑی محبت سی اما عائشہ صدیقہ سے، ٹھیک ہے، اماں جی کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس من میں ایک بات گزری ہے کہ فلاں کتنے ہیں، فلاں چلیں یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلیں میری اللہ مجھے ایک بیٹی دے دیتا، چلے میرا نام۔ سرکار نے فرمایا عائشہ پریشان ہوں، جس کا کوئی نہیں میں محمد اس کا ہوں۔ یار دیکھیں اتنی ہستیاں جو ایک بیٹی لے کے ہیں یا اللہ، تو ہم کیا ہیں؟ میاں صاحب فرماتے ہیں نا سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی، وہ کہے گئے لوگ سیانے تے اے میوہ تے نبیاں منگیا کر کر عذر بہانے، ہم تو بے قدر لوگ ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں نبی کا کیا ہوئے، نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہماری بہاریں قائم ہیں، کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، بیٹے، عزت، شہرت۔ یار ہم روزانہ چاہیں نا تو اپنا عالی شان کھانا کھا سکتے ہیں، روزانہ چاہیں خوبصورت لباس پہن سکتے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں السلام علیکم سر، چودھری صاحب، ملک صاحب، فلاں صاحب، کس نے عزت دی ہے اور کس کی بدولت ہمیں عزت ملی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ آپ کی اور ہماری حضور کی ساری امت کی عزتوں کو قائم فرمائے، اللہ رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں رزق حلال سے مستفیض فرمائے، اور اس رزق سے اللہ ہمیں صحیح طریقے سے زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔